دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے، اور جو لوگ کھڑے ہیں اگر ان کو بھی کہیں جگہ مل جائے تو برائے مہربانی بیٹھ جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ، ہم آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اللہ ہم دل سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم خطا کار ہیں، ہم بظاہر تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ، آج ہم آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، آج معاف کر دیجیے۔ نوجوانوں کو معاف فرما، بہنوں کو معاف فرما، بیٹیوں کو معاف فرما، بیٹوں کو معاف فرما، بزرگوں کو معاف فرما، تاجروں کو معاف فرما، پروفیشنلز کو معاف فرما۔ اے اللہ، علماء اور حفاظ کو معاف فرما، ائمہ کو معاف فرما، مسافروں کو معاف فرما، امیروں کو معاف فرما، غریبوں کو معاف فرما، مردوں کو معاف فرما، عورتوں کو معاف فرما، نوجوان لڑکوں کو معاف فرما، ہماری پیاری بچیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم دل سے اقرار کرتے ہیں کہ زندگی جیسی گزرنی چاہیے تھی نہیں گزری، بہت موقع آپ نے دیے، ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا اللہ تو آج ہمارا حال بہت بہتر ہوتا، ہمارا کیریکٹر بہت بہتر ہوتا، ہماری نمازیں اچھی ہوتیں، ہمارے اخلاق اچھے ہوتے، مگر اللہ ہم نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور آج ہمارا جو حال ہے وہ ہم بھرے مجمع میں کہہ بھی نہیں پاتے۔ اللہ، آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ، آج مان جائیے، آج مان جائیے اللہ، آج مان جائیے اللہ، ہم آپ کو منانے آئے ہیں۔ اللہ، زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ کب تک آپ ناراض نہ ہوتے اللہ؟ ہم نے بھی کوئی کسر تو چھوڑی نہیں ہے، بس اللہ سنا ہے کہ آپ خطا کاروں کو معاف کرتے ہیں، گنہگاروں کو معاف کرتے ہیں۔ آج اس کھلے میدان میں آپ کے گنہگار بندے اور بندیاں بھیک مانگ رہے ہیں اللہ، ہم سائل اور بھکاری ہیں اور آپ داتا ہیں، ہم منگتا ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی آج توفیق دے دیجیے۔ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم کو نیکی کے راستے پر جمع دے، اور بار بار یہاں کے اچھے لوگوں سے ہماری ملاقاتیں کرائے، ہم سے بھی اچھے لوگوں سے ملاقاتیں کرا دیجیے۔ اے اللہ، ان کے لوگوں کو مجھ غریب بوڑھے بیمار کے پاس آنے کی بھی ہمت دے، یہ آئیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، میں نے بزرگوں سے کچھ سیکھا ہے، میں ان کے خدمت میں پیش کروں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا، ان کا احسان مانوں گا۔ اے اللہ، جن لوگوں نے ان پروگراموں میں دن رات محنت کی تبھی تو یہ اتنے شاندار پروگرام ہو پائے، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ، ہم میں سے ایک ایک کو الگ الگ دیکھ لیجئے اللہ، خطا کار ہیں، شرمندہ ہیں، ہر ایک کی الگ پریشانیاں ہیں، ہر ایک کی الگ ضرورتیں ہیں۔ اے اللہ، کوئی غربت سے پریشان ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کسی کی بیوی کسی کا شوہر بیمار ہے، کسی کے بچے بیمار ہیں، کسی کے ماں باپ بیمار ہیں، کسی کا پڑوسی یا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، یا کوئی قرض کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے۔ میرے پیارے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے اللہ، ہم سب کی پریشانیوں کو آپ کے سوا کون دور کرے گا؟ ہم آج اپنی ساری پریشانیاں آپ کی رحمت کے قدموں پر رکھتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ہماری دینی اور دنیاوی تمام ضرورتوں کو پورا کر دیجئے، اب تک کے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور اب سے لے کر موت تک ایک بھی گناہ ہم سے نہ ہو، ایسی زندگی ہم کو عطا فرما۔ اللہ، جب تک زندہ رکھیے گا، ایمان کے ساتھ رکھیے گا، نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ رکھیے گا، صحت عافیت اور عزت کے ساتھ رکھیے گا، اور جب موت کا وقت آئے اللہ، اور ضرور آئے گا موت کا وقت، اے اللہ آسان موت دے کر ایمان کامل پر اپنے پاس بلا لیجیے گا، اور بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا کر دیجیے گا۔ اللہ، اگر آپ نے حساب لینا شروع کیا تو آپ کی ذات عالی کی قسم، ہم زندگی کا حساب تو دور کی بات ہے، ہم 1 گھنٹے کا بھی حساب نہیں دے پائیں گے، دسترخوان کے ایک لقمے کا بھی حساب نہیں دے پائیں گے۔ اللہ حساب نہ لیجیے گا، حساب نہ لیجیے گا، حساب نہ لیجیے گا، کمزور سمجھ کے معاف کر دیجیے گا، کمزور سمجھ کے معاف کر دیجیے گا۔ بعض وقت استاد
ایک چھری اٹھاتا ہے یا باپ اپنے بچے کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ بچہ دبلا پتلا کمزور ہے تو اپنے کو روک لیتا ہے۔ اللہ آپ بھی دیکھ لیجئے ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں ایمانی لحاظ سے، ہم کمزور ہیں روحانی لحاظ سے۔ اللہ ہم دنیا کی دھوپ برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ معاف کر دیجیے گا، بے حساب و کتاب معاف کر دیجیے گا، ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیجیے گا۔ اے اللہ ہمیں وہ جنت میں داخلہ دے دیجیے جس جنت میں آپ کے محبوب رسول ہوں۔ اللہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، اللہ ناراض مت ہوئیے، یہ مت کہیے بدبختو تمہیں یہ مانگنے کی کیسے ہمت ہو رہی ہے۔ اللہ معاف کر دیجیے گا، مگر کیا کریں، ایک تمنا تھی جو زبان پر آ گئی، ایک تمنا تھی جو زبان پر آ گئی۔ بچے بھی بڑی سے بڑی چیز اپنے ماں باپ سے مانگ لیتے ہیں اور ماں باپ ان کو نہیں ڈانٹتے۔ اللہ آپ بھی ہمیں مت ڈانٹیے، بلکہ آج آپ اپنی شان کبریائی کے حوالے سے آج فیصلہ کر دیجئے، جاؤ میرے خطا کارو، میں تم کو جنت میں اپنے محبوب سے ملواؤں گا، ابوبکر صدیق سے ملواؤں گا، عمر فاروق سے تم مصافحہ کرو گے، اور تمہاری عورتیں اور بیٹیاں حضرت خدیجہ کے قدم بوسی کریں گی، حضرت عائشہ کے ہاتھ چومیں گی، سیدہ فاطمہ کے قدم چومیں گی۔ اے اللہ ہمارا نصیب روشن کر دیجئے، اے اللہ ہمارا نصیب روشن کر دیجئے، ہمارے سینے کو ایمان کے نور سے منور کر دیجئے، ہمیں تقوی عطا فرما، ہمیں توکل عطا فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمیں ہمدردی نصیب فرما۔ اللہ اپنے کرم سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ایک آخری گزارش یہ ہے، اللہ ہم سب خطا کاروں کی طرف سے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام نیک مردوں اور عورتوں پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔